الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اوس و خزرج یہ مدینہ شریف میں آباد دو قبیلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے آپس میں ان کی جنگ و قتال جو ہے وہ جاری رہا کرتا تھا۔ تو ان میں ایک قبیلہ جو تھا وہ دوسرے کی بنسبت قوت میں، تعداد میں، مال میں اور عزت میں وہ زیادہ تھا، یعنی ان کی قوت زیادہ تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، مال و عزت زیادہ تھی دوسرے کی بنسبت۔ تو جو زیادہ قوت والے تھے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم جب جنگ ہوگی تو قصاص کے طور پر ہمارا ایک ہوگا تو اس کے بدلے ہم ان کے دو ماریں گے۔ ہماری طرف سے اگر کوئی غلام مرے گا تو اس کے بدلے ہم ان کا آزاد شخص ماریں گے، ہماری طرف سے اگر کوئی عورت مرے گی تو اس کے بدلے ہم ان کا مرد مار دیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش آیا تو آپ نے اس کو مساوات کا اس کے اندر حکم جاری کیا، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یعنی اس آیت کے اندر قصاص کے اندر مساوات کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ چاہے قتل کوئی بھی کرے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو یا غلام ہو، اس کے بدلے صرف اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ مرد نے قتل کیا ہے تو مرد کے بدلے مرد ہی قتل کیا جائے گا، غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ قصاص جو ہے یہ اسلامی شریعت کے اندر ایک حد اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک خون کے بدلے خون لازمی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے قصاص اگلی آیت میں فرمایا بھی ہے کہ یہ قصاص جو ہے وہ حیات ہے، اس کے اندر زندگی ہے قوموں کی، کیونکہ جس جرم کی سزا دی جاتی ہے وہ جرم کم ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں جرموں کی سزا جو ہے وہ سخت رکھی گئی ہے وہاں جرموں کی تعداد کتنی ہے، اور جن ملکوں میں جرموں کی سزا نہیں دی جاتی وہاں جرم کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو جب بھی کسی جرم کی سزا دی جائے اور اچھے طریقے سے دی جائے، جو حکم ہے اس کے مطابق دی جائے، کوئی فرق نہ کیا جائے، غریب امیر کا فرق نہ کیا جائے، مال و دولت والے اور دوسرے شخص کا فرق نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے والا ہے یا چاہے وہ کتنے ہی نچلے درجے والا ہے، اگر ان دونوں میں فرق نہیں کیا جائے گا اور برابر طریقے سے اور مساوات والے طریقے سے سزا دی جائے گی تو جرم میں
کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو ہے وہ اگر فرق کیا جانا شروع کر دیا جائے گا تو اس سے قومیں جو ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے معاملات میں مساوات اور برابری رکھو، کیونکہ تم سے پچھلی قومیں مساوات اور برابری نہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم لاگو تو کرتے تھے لیکن امیروں پر کسی اور طریقے سے لاگو کرتے تھے اور غریبوں پر کسی اور طریقے سے لاگو کرتے تھے۔ اب یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ زنا کا اگر کوئی معاملہ بنتا تو غریب آتا تو اس کو کتاب کے مطابق رجم کر دیتے، یعنی سنسار کر دیتے، اور اگر کوئی امیر ہوتا تو اس سے کچھ پیسے جو ہیں وہ لے کر اس کو آزاد کر دیا کرتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پیچھے اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے معاملات کے اندر مساوات و برابری نہیں رکھی۔ تو تم جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس کے اندر مساوات اور برابری رکھو، اور قصاص جو ہے اس کے اندر بھی مساوات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ بن جائے تو اولاً تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں اس معاملے پر، کیونکہ معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جو آج یہاں بندوں کو معاف کرے گا، کل بروز قیامت اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر بدلہ لینا ہی چاہیں تو حد سے نہ بڑھیں بدلہ لینے کے اندر۔ اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے تو بدلہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو قصاص ہم نے بیان کر دیا، جو مساوات ہم نے قائم کر دی، اگر اس کے بعد بھی کوئی حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو بدلہ لینے کے اندر بھی ہمیشہ جو ہے وہ نرمی اور مساوات کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بدلہ لینا آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق حاصل کرتے کرتے گناہ بھی اپنے سر جو ہے وہ لے لیں۔ بدلہ تو دنیا میں پورا ہو گیا لیکن وہ گناہ جو ہے وہ آپ کے سر باقی رہ گیا، اور اس کا جو ہے وہ جواب آپ کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ اس کو معاف ہی کر دیں۔ معافی کرنے سے دنیا میں بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے، اس کے ساتھ جس کو آپ معاف کریں گے اس کے ساتھ معاملہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے صلح صفائی ہو جائے گی، اور معاف کرنے سے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا درجات بلند ہو جائیں گے اور کسی گناہ سے بھی آپ بچ جائیں گے، سارے گناہوں سے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم کہیں پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو قصاص مقرر کیا ہے یا جو بھی شریعت کی سزائیں ہم نے مقرر کی ہیں، اس کے اندر تمہارا ہی فائدہ ہم نے رکھا ہے۔ اگر قتل کی سزا قتل رکھی ہے تو اس کا فائدہ ہے کہ اس سے قتل کا جرم جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ لوگ قتل کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں گے، کیونکہ اس کے بدلے اس کو بھی قتل کیا جانا ہے۔ اگر زنا کی سزا رجم یا کوڑے رکھی ہے، سنگسار کرنا یا کوڑے مارنا رکھی ہے، تو اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ تمہارے لیے فائدہ ہو کہ لوگ زنا سے بچے رہیں۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے تو اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ چوری سے بچے رہیں۔ اس طرح کی جتنی شریعت کی سزائیں ہیں وہ ساری اسی لیے رکھی گئی ہیں جو ہمارا فائدہ ہے جس کے اندر۔ اس کے اندر جو ہے وہ نہ شریعت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کسی نبی نے جنہوں نے شریعت بیان کی ان کا اپنا کوئی فائدہ ہے۔ سارا فائدہ جو ہے وہ مسلمانوں ہی کا اس کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں۔ تو جو بھی شریعت کی سزائیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے اگر نافذ کیا جائے تو جرموں کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ البتہ آج ہمارے یہاں فرمایا گیا ہے کہ قصاص کے اندر یا شریعت کی سزاؤں کے اندر زندگی ہے عقل مندوں کو حکم ارشاد دیا گیا ہے، لیکن آج کل کے یہاں بیوقوف لوگ جو ہیں وہ شریعت کی سزاؤں کے مخالف ہیں۔ اگر کسی کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت پہلے تو نعرہ لگائیں گے سزا دو سزا دو۔ جب یہ معاملات پیش آتے ہیں آپ کے سامنے، یہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کے معاملات ہیں اور ان کو قتل کر دینے کے معاملات ہیں، تو جب سب نعرہ لگائیں کہ ان کو سزا دو تو یہ انسانی حقوق والے سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں سزا نہیں دینی چاہیے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ تو اس سزا نہ دینے کی وجہ سے ان جرموں کے اندر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے شریعت کے اندر سزائیں مقرر کی ہیں اس کے اندر فائدہ ہے اور حکمتیں ہیں، تو اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہماری اگلی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر قبول فرما، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنی رحمت اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والا بنا، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔